پیشاب والی جگہ سے اگر کچھ نکلے، کوئی پانی نکلے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ کس چیز کے نکلنے کی وجہ سے غسل فرض ہے اور کس چیز کے نکلنے کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا؟ اگر کسی کو سفید پانی نکلنے کی بیماری ہو یا قطرے آنے کی بیماری ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنے کے دوران اگر کسی مرد یا عورت کو شک ہو کہ پیشاب والی جگہ سے کوئی چیز نکلی ہے یا نکلنے کا شک ہو یا کچھ خارج ہو تو پھر اس وقت وہ کیا کریں؟ اگر کسی مرد کو قطرے آنے کی بیماری ہو تو قطرے آنے کی بیماری کی حالت میں وہ پاک کیسے رہ سکتا ہے، کپڑوں کو پاک کیسے رکھ سکتا ہے اور نماز کس طرح ادا کرے گا؟ اگر کسی عورت کو وائٹ کلر کا پانی آنے کی بیماری ہو، سفید رنگ کا پانی آنے کی بیماری ہو تو وہ پاک کس طرح رہ سکتی ہے، بدن کو پاک کیسے رکھے گی، کپڑوں کو پاک کیسے رکھے گی اور نماز اس حالت میں کس طرح ادا کرے گی؟ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم نے مین 5 چیزیں جاننی ہیں جو شروع میں آپ سن چکے ہیں۔ انشاءاللہ آسان انداز میں ایک ایک چیز کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر شرمگاہ سے، پیشاب والی جگہ سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے، خارج ہوتی ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس چیز کے نکلنے کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے اور کس چیز کے نکلنے کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا؟ اس کی ڈیٹیل توجہ کے ساتھ مرد و عورت دونوں کے لیے سن لیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھ لیں کہ جو پیشاب والی جگہ سے خارج ہونے والی چیز ہے یا خارج ہونے والا پانی ہے، یہ الگ الگ قسم کا پانی خارج ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مزی خارج ہوتی ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ودی خارج ہوتی ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ منی خارج ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ہم فرق کیسے کریں گے؟ فرق ہم اس طرح کریں گے کہ مثال کے طور پر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ویسے ہی بغیر شہوت کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے ویسے ہی کوئی اس طرح کے قطرے وغیرہ اگر خارج ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اس کا رنگ چاہے وائٹ کلر کا ہو، چاہے اس کا رنگ گدلے گدلے رنگ کا ہو، چاہے اس کا رنگ بالکل پانی کی طرح، پیشاب کی طرح کا ہو، تو اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ نکلنے والا پانی ناپاک ہوتا ہے اور اس کے نکلنے کی وجہ سے استنجا کرنا بھی ضروری ہو جائے گا اور دوبارہ سے وضو کرنا بھی ضروری ہو جائے گا، لیکن غسل اس کی وجہ سے فرض نہیں ہوگا۔ اور وہ کپڑوں کے جس حصے پر وہ پانی لگے گا تو کپڑوں کا اتنا حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اس کو پاک کرنا بھی ضروری ہوگا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اگر اس کو لے لیں مثال کے طور پر، جیسے میں نے بولا کہ وہ وائٹ کلر کا ہو، چاہے وہ پیشاب کی طرح کا ہو، جس طرح مرضی ہو، بغیر کسی عذر کے، بغیر وجہ کے، بغیر اس طرح نکلے تو وہ غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وضو کرنا دوبارہ ضروری ہوگا، کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے اتنا حصہ، اور استنجا بھی لازمی ہو جائے گا۔ اسی سے اگر آپ آگے لے لیں مثال کے طور پر، اگر شہوت موجود ہے اور شہوت کے موجود ہوتے ہوئے شہوت کی موجودگی میں اگر اس طرح کا وائٹ کلر کا پانی نکلتا ہے تو شہوت کی موجودگی میں تو پانی نکلا، لیکن اس کے نکلنے کی وجہ سے نہ تو شہوت میں کمی آئی اور نہ ہی وہ اچھل کر اور کود کر نکلا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ وائٹ کلر کا پانی نکلے، اگر مردوں کے لیے بتا رہا ہوں، وائٹ کلر کا اگر نکلے اور وہ اچھل کر اور کود کر نہ نکلے اور اس کے نکلنے کے بعد پھر شہوت میں کمی نہ آئے، کم نہ ہو، یعنی ختم نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کو مزی بولتے ہیں۔ کہ مزی جو ہوتی ہے یہ شہوت کے وقت خارج ہوتی ہے، لیکن اس کے خارج ہونے کی وجہ سے شہوت ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور یہ اچھل کر اور کود کر نہیں نکلتی، یہ نارمل اس طرح خارج ہوتی ہے جیسے باقی قطرے خارج ہوتے ہیں اس طرح۔ تو اگر اس طرح شہوت کے وقت مزی خارج ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی وہ گفتگو اس طرح کی کر رہے تھے، باتیں اس طرح کی کر رہے تھے اور باتیں کرنے کے دوران اس طرح کے وائٹ کلر کے قطرے خارج ہو گئے تو اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، استنجا کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور کپڑوں کے جس حصے پر وہ لگے گا کپڑوں کا اتنا حصہ پاک کرنا ضروری ہو جائے گا۔ کپڑوں کا اتنا حصہ پاک کر لیں، استنجا دوبارہ کر لیں اور وضو دوبارہ کر لیں، اسی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک تیسری چیز جس کو منی بولتے ہیں، اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شہوت کے ساتھ اچھل کر اور کود کر خارج ہوتی ہے۔ اب اس کی الگ الگ نشانیاں ہو سکتی ہیں کہ خارج ہونے کے بعد بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور وہ جو شہوت، لذت وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد، نکلنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ اس کو عام لفظوں میں جس طرح آپ لے لیں، فارغ ہونے کے لفظ اس کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، ڈسچارج ہونے کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ والا جب معاملہ پایا جائے گا تو اس وقت پھر غسل فرض ہوتا ہے۔ وہ چاہے کوئی جان بوجھ کے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی بندہ اگر جان بوجھ کے اپنے اوپر فرض کرے تب بھی، یا کسی اور معاملے کی وجہ سے اس طرح فرض ہو جائے تب بھی، یا باہمی تعلق کی وجہ سے فرض ہو تب بھی، یا جس طرح کا بھی معاملہ پایا جائے، اس طرح ڈسچارج ہونا جب پایا جائے گا تو اس وقت پھر غسل کرنا فرض ہوگا۔ لیکن اس کے ڈسچارج ہونے کے علاوہ کوئی اور وائٹ کلر کے جس طرح قطرے یا پانی خارج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ نکلنے والا پانی ناپاک ہوتا ہے، استنجا کرنا لازمی ہوگا، وضو کرنا لازمی ہوگا۔ یہ اس طرح ہم ان میں فرق کریں گے۔ اب عورتوں کا معاملہ اگر آ جائے گا تو عورتوں کے معاملے میں بھی یہ والی سچویشن تو بالکل برابر ہے، ڈسچارج ہونے والی جیسے میں نے بتایا، ان پر بھی اس طرح غسل فرض ہو جائے گا اگر یہ معاملہ پایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ویسے ہی وائٹ کلر کا پانی خارج ہوتا ہے تو اس کی میں ڈیٹیل آگے چل کے بتاتا ہوں، یہ لیکوریا کی کیٹیگری میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں آتا ہے۔ اور ایک یہ جو کہ
ڈسچارج ہونے والی کیفیت اور صورت نہ ہو لیکن ویسے ہی وائٹ کلر کے قطرے خارج ہو لیکن شہوت موجود ہوں، تو عورت پر بھی بالکل سیم یہی معاملہ ہوگا کہ اس پر غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ وضو کو توڑ دے گا اور کپڑوں کے جس حصے پر لگے گا تو کپڑے کا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا اور وضو کرنا دوبارہ لازمی ہو جائے گا۔ کپڑوں کے جس حصے پہ لگی ہے اتنا کپڑا پاک کر لیں، دھو لیں اور بعد میں پھر استنجا وغیرہ کر کے وضو کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم ان میں فرق کریں گے کہ کس وجہ سے غسل فرض ہوگا اور کس وجہ سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایک بات ہو گئی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ سفید کلر کا پانی اگر نکلتا ہے، سفید کلر کا پانی نکلنے کی بیماری ہے تو اس میں کیا کریں؟ خاص طور پر یہ عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، مردوں والا قطروں والا معاملہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اگر چلو دونوں ساتھ بتا دیتا ہوں، پہلے عورتوں والا، کہ اگر وائٹ کلر کا پانی نکلنے کی اگر کسی کو بیماری ہو کسی عورت کو، تو پھر ایسی صورت میں یہ لیکوریا والا معاملہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ سے، شروع میں نے وہ تو بتا دیا، جیسے مثال کے طور پر اگر وہ وائٹ کلر کا پانی خارج ہو لیکن وہ شہوت کے وقت خارج ہو، یہ اس کا الگ معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ دوسرا وائٹ کلر کا پانی اس طرح خارج ہوتا ہے لیکن بغیر کسی عذر بغیر کسی وجہ کے خارج ہوتا ہے، یعنی شہوت موجود نہیں ہے، ویسے ہی چلتے بیٹھے اٹھتے لیٹے اس طرح وہ خارج ہوتا رہتا ہے، نماز کے دوران بھی اس طرح، تو یہ لیکوریا کی کیٹیگری میں آتا ہے، بغیر کسی سبب کے اس طرح وہ خارج اگر ہوتا ہے تو یہ لیکوریا ہوتا ہے وائٹ کلر کا۔ اس میں کلر میں تھوڑا فرق بھی اس کا ہو سکتا ہے، گدلے رنگ کا بھی ہو سکتا ہے اور وائٹ کلر کا بھی ہو، اور وائٹ کلر میں تھوڑا تھوڑا جیسے وہ مٹی کی طرف مائل کلر ہو اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں کی میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ اگر بالکل وائٹ کلر کا ہو، اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ جس وقت خارج ہو رہا ہے تو وہ شہوت کے علاوہ کا معاملہ ہے، اگر شہوت کے وقت خارج ہوگا تو پھر وہ مزی میں جائے گا، اس کی وجہ سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا، کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، لیکن غسل لازمی نہیں ہوگا، مزی جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈسچارج ہونے والا معاملہ ہوگا تو پھر اس کا میں نے پہلے بتا دیا غسل فرض ہو جائے گا، لیکن یہ معاملہ ہے کہ کوئی شہوت والا معاملہ نہیں ہے، بغیر کسی سبب بغیر کسی عذر کے ویسے ہی خارج ہوتا رہتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو یہ لیکوریا ہوتا ہے۔ اگر یہ بالکل وائٹ کلر کا ہو، بالکل سفید کلر کا ہو تو وہ پاک ہوتا ہے، کیونکہ یہ نارمل عورت اس طرح جو ہوتی ہے اس کے معاملات میں یہ خارج ہوتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے۔ تو اگر بالکل وائٹ کلر کا ہو تو ایسی صورت میں وہ پاک ہوتا ہے، اس کے خارج ہونے کی وجہ سے، نکلنے کی وجہ سے وضو بھی اس کا نہیں ٹوٹے گا، اور اس کے نکلنے کی وجہ سے استنجا کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا، اور اس کے نکلنے کی وجہ سے اگر وہ کپڑوں پر یا بدن پر لگ جاتا ہے تو بدن کو پاک کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور کپڑوں پہ لگ جاتا ہے تو کپڑوں کو بھی پاک کرنا ضروری نہیں ہے۔ پاک کرنا چاہیں دھونا چاہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے نکلنے کی وجہ سے یا لگنے کی وجہ سے نہ تو بدن ناپاک ہوگا، نہ تو وضو ٹوٹے گا، اور نہ ہی کپڑے ناپاک ہوں گے۔ اسی طرح آپ نماز ادا کرنا چاہیں تو نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر مردوں والے معاملے پہ آ جائیں، بلکہ اس کو ایک بات یہ لے لیں کہ یہ بالکل وائٹ کلر کا میں نے بتایا، اگر بالکل وائٹ کلر کا نہ ہو، تھوڑے تھوڑے گدلے رنگ کا ہو، کلر اس کا چینج ہو، تو پھر ایسی صورت میں یہ کلر چینج اس وجہ سے ہوتا ہے اندر انفیکشن ہونے کی وجہ سے، زخم ہونے کی وجہ سے اس کا کلر چینج ہوتا ہے۔ تو اگر کلر چینج ہو کے اس کا آ رہا ہے یا بالکل وائٹ کلر کا وہ لیکوریا خارج نہیں ہو رہا، گدلے رنگ کا ہے، تو پھر وہ ناپاک ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ ناپاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ بدن پر لگے گا تو اس کے نکلنے کی وجہ سے استنجا کرنا بھی لازمی ہو جائے گا، وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اور کپڑوں پر لگے گا تو کپڑوں کا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اس کو پاک کرنا لازمی ہوگا، اور اس کے لیے آپ میڈیسن وغیرہ بھی ڈاکٹر کو چیک اپ کروا کے یوز کر سکتے ہیں کہ اندر انفیکشن ہے جس کی وجہ سے ایسا کلر چینج ہو کے آ رہا ہے، اس کا علاج کروانا چاہیے۔ اور اگر بالکل وائٹ کلر کا ہو، اس کو میں بتا چکا کہ اس پر وہ غسل بھی فرض نہیں ہوتا، وضو بھی نہیں ٹوٹتا، کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے، اسی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور مردوں والے معاملے پہ آ جائیں، اگر قطروں والا مردوں کو معاملہ ہو تو مردوں کو اگر قطرے نکلنے والا معاملہ ہوتا ہے، پہلے میں اس پر مختصر بات کرتا ہوں، آگے چل کے پھر اس میں نماز کس طرح ادا کرنی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں، اور عورتوں کے لیے بھی۔ اچھا، اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ مردوں کو اگر قطرے نکلنے والا معاملہ ہے تو قطرے مردوں کے ناپاک ہوتے ہیں، اگر وہ خارج ہوتے ہیں ان کے نکلنے کی وجہ سے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، استنجا بھی کرنا پڑے گا، کپڑوں کے جس حصے پر لگتے ہیں تو کپڑے کا وہ حصہ بھی پاک کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ غسل کرنا اس پر لازمی نہیں ہوگا قطرے نکلنے کی وجہ سے۔ اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ قطرے نکلنے کی بیماری اگر کسی کو ہو تو پھر وہ نماز کس طرح ادا کریں گے، یہ بات سمجھ لیں۔ اس سے آگے پھر میں بتاتا ہوں کہ عورتوں کو وائٹ کلر کا اس طرح کا معاملہ ہو تو اس میں وہ نماز کس طرح پڑھیں گے۔ اچھا، اس میں یہ بات یاد رکھیں، مردوں کو اگر قطرے نکلنے والا معاملہ ہے تو اس میں نماز ادا کرنے کا حکم یہ ہوگا کہ اگر تو کبھی کبھار ان کو ایسا معاملہ ہوتا ہے قطرے نکلنے والا، تو پھر ان کو ہر بار استنجا کرنا پڑے گا اور وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، اور کپڑوں کا وہ حصہ بھی ان کو پاک کرنا پڑے گا۔ کبھی کبھار مثال کے طور پر دن میں ایک آدھ بار مسئلہ بن گیا، یا کچھ دن بعد ایسے مسئلہ بن گیا، یا بہت دیر بعد کبھی کبھی ایسا مسئلہ بنتا ہے، تو پھر ہر بار ان کو استنجا بھی کرنا پڑے گا، وضو بھی کرنا پڑے گا، کپڑوں کا وہ حصہ بھی پاک کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کسی کو بہت زیادہ شدت کا ایسا مسئلہ بنتا ہو کہ اس کو نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، ادھر سے وہ وضو کر کے آتا ہے، پھر قطرے آ جاتے ہیں، پھر وضو کر کے آتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے، پھر قطرے آ جاتے ہیں، پھر کر کے آتا ہے، پھر اس طرح، مطلب یہ ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا،
تو اب وہ شرعی مریض بن جائے گا. اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ ایک نماز کے وقت میں ایک بار وضو کر لے. جیسے مثال کے طور پر 1 بجے ظہر کی نماز کا ٹائم سٹارٹ ہوا، جیسے ہی ظہر کا ٹائم سٹارٹ ہوا تو وہ ایک بار وضو کر لے. اب اس نے وضو کر لیا اور اس کو شدت کا مسئلہ ہے کہ بار بار اس کو قطرے آتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، تو اب قطرے آنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. قطرے اگرچہ آتے رہیں وہ اسی طرح نماز ادا کر سکتا ہے، اسی طرح نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب اسی طرح اگر اس کو لے لیں، عورت والے معاملے کو لے لیں، عورت کا اگر یہ معاملہ ہو، اس میں اس کو اگر مثال کے طور پر لیکوریا آنے والا معاملہ ہے، یا پھر دوسرا معاملہ جو ہے جیسے اس کو وہ گدلے رنگ کا جس طرح میں نے بتایا تھا وہ ناپاک ہوتا ہے، اور جو لیکوریا نارمل ہے بالکل وائٹ کلر کا وہ پاک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے تو ویسے ہی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور نماز بھی اس کی نہیں ٹوٹے گی، تو وہ اسی طرح نماز پڑھ سکتی ہے. لیکن اگر گدلے رنگ کا لیکوریا آنے والا عورتوں کو معاملہ ہو تو پھر ایسی صورت میں انہوں نے یہ کرنا ہے، بالکل سیم مردوں والا معاملہ ہوگا کہ اگر کبھی کبھار ایسا مسئلہ بنتا ہے تو ہر بار پاکی حاصل کرنی پڑے گی، یعنی کہ وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، استنجا کرنا پڑے گا، کپڑے کا وہ حصہ بھی پاک کرنا پڑے گا. لیکن اگر بہت زیادہ شدت والا مسئلہ ہو کہ ان کو بھی اس طرح نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تو پھر وہ بھی ایک نماز کے وقت میں ایک بار وضو کر لیں، اور پھر اس پوری نماز کے وقت میں جتنی بار مرضی وہ لیکوریا والا معاملہ ہوتا رہے تو ان کے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے، بدن بھی ناپاک نہیں ہوگا. یعنی نکل رہا ہے لیکن ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا. اس پوری نماز کے وقت میں وہ جتنی نمازیں پڑھنا چاہیں، ادا، قضا، نفل وغیرہ، قرآن پاک پڑھنا چاہیں، جو کچھ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. یعنی 1 بجے جیسے ظہر کی نماز کا ٹائم سٹارٹ ہوا، اس وقت سے لے کر عصر کا بالفرض 4 بجے سٹارٹ ہوا، تو اس پورے وقت میں جتنی پڑھنا چاہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں. قطرے آنے کی وجہ سے یا پھر لیکوریا کی وجہ سے، جو ناپاک لیکوریا ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اگلی نماز کا وقت آئے تو ایک بار پھر وہ وضو کر لیں تو وہ اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں. مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے سیم یہ معاملہ ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ نماز کے دوران کسی مرد یا عورت کو یہ محسوس ہو کہ کچھ نکلا ہے یا کچھ نکل رہا ہے یا خارج ہوا ہے یا شک ہو اس بات کا، تو ایسی صورت میں پھر ان کی نماز کا حکم کیا ہوگا، وہ نماز کیسے ادا کریں گے، اس کی ڈیٹیل توجہ کے ساتھ سمجھ لیں. اب نماز جاری کر لیے، سٹارٹ کر لیے، پڑھنے لگ گئے. اب نماز کے دوران کسی مرد کو یا عورت کو یہ محسوس ہوا کہ شاید پیشاب والی جگہ سے کچھ نکل رہا ہے یا خارج ہو رہا ہے، تو کیا کریں گے. عورتوں کا پہلے سن لیں. عورتوں کا جیسا کہ میں نے بتایا پہلے بھی کہ ان کو اگر لیکوریا والا، بالکل وائٹ کلر کے لیکوریا والا معاملہ ہے تو پھر ان کا وہ پاک ہوتا ہے. وہ نماز کے دوران بھی اگر نکل رہا ہے یا خارج ہو رہا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر وہ گدلے رنگ والا ہو، جیسے کہ میں نے بولا، تو گدلے رنگ والا ہے تو نماز کے دوران بھی اس طرح اگر خارج ہوگا تو وہ وضو کو بھی توڑ دے گا اور دوبارہ سے پھر استنجا وغیرہ کر کے وضو کر کے نماز پھر سٹارٹ سے پڑھنی پڑے گی. تو اگر عورتوں کو اپنی کنڈیشن کا پتہ ہوگا، کسی کو اگر وائٹ کلر کا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو نماز کے دوران اگرچہ وہ خارج ہو رہا ہے یا محسوس ہو اس طرح نکلتا ہوا تو نماز کو جاری رکھیں، ان کی اسی طرح نماز ہو جائے گی. اگر کسی کو ناپاک لیکوریا والا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ سے استنجا کر کے وضو کر کے نماز کو ادا کرے. اور اگر ایسا معاملہ ہو کہ بہت زیادہ، جیسے شدت والا میں نے بتایا، کوئی مریض ہے اس طرح کہ اس کو شدت والا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کو نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، تو پھر ایسی صورت میں وہ نماز کو جاری رکھے گی. جیسے کہ میں نے بتا دیا پہلے ہی کہ وہ ایک پورے نماز کے وقت میں ایک بار صرف وضو کرے اور جتنی نمازیں ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کر سکتی ہے. لیکن کبھی کبھار والے مسئلے میں اس کو دوبارہ سے پھر وہ پڑھنی پڑے گی نماز، یعنی کہ دوبارہ وضو کر کے استنجا کر کے اس کو دوبارہ سے نماز ادا کرنی پڑے گی. اور اگر کسی کو صرف شک ہی ہوتا ہو اور اس کو پہلے بھی پتہ ہے کہ مجھے صرف شک ہی ہوتا ہے، کہ پہلے بھی کئی بار نماز کے دوران اس طرح کا معاملہ ہوا یا نماز کے علاوہ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا، اور جب وہ دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں تو اس طرح کا کچھ بھی خارج نہیں ہوا ہوتا، ویسے ہی وسوسہ ہوتا ہے، ویسے ہی سوچ ہوتی ہے، ویسے ہی خیال ہوتا ہے، ویسے ہی محسوس ہوتا ہے لیکن خارج کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اگر پہلی بار اس طرح کا وسوسہ، خیال اور سوچ آئی ہو تو پھر چیک کر لینا چاہیے اور دوبارہ سے پھر نماز پڑھنی چاہیے. اور اگر پتہ ہے کہ بار بار مجھے وسوسے، سوچیں، خیال اس طرح کے آتے ہیں تو پھر نماز کو اسی طرح جاری رکھیں، وسوسوں پہ اور خیالوں پر اور سوچوں پہ توجہ نہ دیں، نماز اسی طرح مکمل کر لیں. اور مردوں کے لیے معاملہ یہ ہوگا کہ ان کو قطرے آنے والا معاملہ اگر بہت زیادہ ہے، شرعی مریض کی حیثیت سے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر تو اپنی نماز کو وہ جاری رکھیں گے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا. اور اگر کبھی کبھار ایسا مسئلہ بنتا ہے یا پہلے کبھی ایسا مسئلہ نہیں بنا یا پہلے کبھی کبھار ایسا مسئلہ بنتا ہے تو اس کے دوران، نماز کے دوران اگر اب مسئلہ بنا ہے ایسا تو پھر ان کو دوبارہ سے چیک کر کے اگر کچھ خارج ہوا ہے تو استنجا وغیرہ کر کے ان کو نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی. اور اگر ان کے ساتھ بھی، مردوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو کہ شک والا معاملہ ہوتا ہے، وسوسوں والا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر پہلی بار شک اور وسوسے آئے ہیں تو پھر چیک کر لیں
اگر کچھ خارج ہوا ہو تو دوبارہ سے استنجا کر کے پڑھ لیں، اگر کچھ خارج نہیں ہوا تو دوبارہ سے نماز پھر پڑھ لیں، کیونکہ نماز کو روک کے ہی لازمی بات ہے، چیک کریں گے، سارا کچھ کریں گے۔ تو اب اگر یہ معاملہ شک والا ہو اور اگر شک بار بار آتے ہوں، بار بار شک، وسوسے، سوچیں، خیال اس طرح کی پہلے بھی کئی بار آتے ہیں، لیکن کئی بار دیکھا ہے کہ اس طرح وہ کچھ خارج نہیں ہوا ہوتا، صرف سوچیں اور خیال ہی ہوتی ہیں، تو پھر کیونکہ پہلے کا پتہ ہے کہ مجھے وسوسے، سوچیں اور خیال آتے، تو خیالوں پر، سوچوں پر توجہ نہیں دینی، اپنی نماز کو جاری رکھنا ہے اور اسی طرح اپنی نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں آسان انداز سے بتانے کی یا کہنے کی، تو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کی کوئی کنفیوژن رہ گئی ہو تو کمنٹ پہ اپنا سوال آپ پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کریں گی، جتنے بھی مرد و عورت کے لیے ضروری مسائل ہیں سیکھنے جو، تو سارے کے سارے انشاءاللہ اسی طرح آسان انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں، تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔